اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہ تھا سحری کا ٹائم اور میں تقریباً 3:45 بجے اٹھ جاتی ہوں، اور اب میں الارم بجا تھا تو اٹھ گئی تھی، اور بچے سوئے ہوئے تھے، عیسیٰ اور خدیجہ۔ اور اگر بچے سوئے ہوئے ہونا تو پھر ایسے آرام سے اٹھنا پڑتا ہے، بالکل کہ کچھ شور وغیرہ نہ۔ اور میں نے لیمپ بھی نا بیڈ سے دور رکھ دیا تھا، کیونکہ صبح نا اگر پورے کمرے کی لائٹ آن کر دینا تو پھر بچوں کا یہ کہ جاگ جانا تھا۔ خدیجہ چھوٹی ہے تو اس لیے جاگ جائے تو پھر دوبارہ سونے کا بالکل نام ہی نہیں لیتی، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سوئی رہے۔ عیسیٰ تو ماشاءاللہ بڑا ہے، وہ اس کی نیند اب پکی ہے، وہ سویا رہتا ہے۔ تو مین مسئلہ خدیجہ کا ہوتا ہے، تو میں کمرے کی بھی لائٹ آن نہیں کرتی، صرف لیمپ کی آن کر دیتی ہوں، تو اسی میں ہم سحری کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں نا سحری کے دوران بھی ہم دونوں کو گونگو بیروں کی طرح اشارے میں بات کرنا پڑتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، کہ اگر تھوڑا سا بھی شور ہوا نا تو وہ خدیجہ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر نہ بندہ آسانی سے سحری بنا سکتا ہے، کیوں ٹائم ہی شارٹ ہوتا ہے، لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور پھر نہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر وہ رو رہی ہوتی ہے، تانگ کر رہی ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اب میں جا رہی تھی کچن میں سحری بنانے، عیسیٰ کے بابا کو میں نے جگا دیا تھا، تو جتنی دیر میں سحری بناتی ہوں نا تو اتنی دیر میں وہ نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تہجد کے۔ تو سحری ہماری کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی ہے، بس 2 پراٹھے 2 کپ چائے کے ہوتے ہیں، اور ساتھ فرائی ایگ لازمی ہوتا ہے، اور ساتھ سالن ہو جائے رات کا، یا کباب میں نے فریز کر کے رکھے میں ان کو میں فرائی کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح جی ہماری یہ سحری ہو جاتی ہے۔ تو سحری پہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے، 15-20 منٹ لگ جاتا ہے، تو میں سحری کرنے کے بعد پھر نہ تہجد کے نوافل پڑھتی ہوں۔ تب وہ پڑھ رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں، پھر روزہ کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، روزہ بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ سحری میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ ویسے عام روٹین میں ہمیں 3-4 بجے اٹھنا پڑے نا تو بہت مشکل لگتا ہے، اور اٹھ کے پھر فوراً کچھ کھانا، مطلب سحری کرنا، ناشتہ کرنا بالکل بھی نہیں دل کرے گا۔ لیکن رمضان کی ایسی برکت ہوتی ہے نا کہ بندہ ایسے اٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد سحری بھی کرتا ہے، تو بڑا مزے کا لگتا ہے سحری کا۔ اور آج کل موسم بھی اتنا اچھا ہے نا کہ سحری اور افطاری نا بندہ صحیح پیٹ بھر کے کر لیتا ہے۔ تو عام روٹین میں اگر ہمیں 3-4 بجے اٹھنا پڑے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بس یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں یہ ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ ہم اتنی صبح اٹھ کے ہم سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ بس وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نا ہمت دے دیتے ہیں۔ تو یہ خاص تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رمضان مبارک جو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں، اور اس میں عبادات کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتا رہتا ہے، بس ہم ہی ہیں جو غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی بخشش مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے پورے سال میں کئی مواقع، کئی دن ایسے رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان پہ آخری طاق راتیں، اور ان میں پھر شب قدر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کئی بہانے بنا رکھے انسان کی بخشش کے لیے، بس انسان ہم ہی غافل ہیں ان چیزوں سے کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو رمضان کے چند گنتی کے دن ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چند گنتی کے دن۔ تو اس میں اگر انسان تھک بھی جاتا ہے روزے کی وجہ سے یا عبادات کی وجہ سے، تو تھکاوٹ کو بالکل نہ مطلب سوچیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ تھک کے جو عبادت کرنے کا مزہ ہے نا، تو اس کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ اگر ہم سوچیں نا کہ لاسٹ ایئر کی یا اس سے پہلے سالوں کی رمضان کے دوران ہمیں تھکاوٹ ہوئی تھی یا اس طرح، وہ اب ہمیں بالکل یاد ہی نہیں ہے، بھول گئے ہم کہ ہم تھکے بھی تھے یا ہم بیمار ہوئے تھے رمضان میں، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ لیکن اس دوران جو نام اعمال ہمارے لکھے جا چکے ہیں نا، ہماری نیکیاں لکھی جا چکی ہیں، وہ مستقل لکھی جا چکی ہیں۔ تھکاوٹیں تو عارضی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں وہ تو پھر مستقل ہیں۔ ہمیں پچھلے سال کی تھکاوٹ یاد نہیں ہے، لیکن ہماری نیکیوں میں جو اضافہ ہو چکا ہے وہ تو مستقل بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو چکا ہے۔ اب میں یہ جلدی جلدی سحری بنا رہی تھی، کیونکہ پھر سحری کر کے نوافل پڑھنے ہیں۔ عام روٹین میں تو تہجد مشکل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھیں۔ لیکن یہ ایک مہینہ ہوتا ہے نا کہ اس میں بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہوتا ہے۔ تو تہجد میں مانگی کی دعا کبھی بھی
रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। तो ये जो चंद घड़ी है ना, चंद दिन है, इनको आप कीमती बनाएं, इन लम्हात को कीमती बनाएं, इन्हें ज़ाया मत होने दें। क्या पता अगला साल किसको नसीब हो, किसको ना हो। बहुत से हमारे रिश्तेदार, बहुत से साथी, बहुत से जानने वाले लास्ट ईयर हमारे साथ थे, लेकिन इस साल वो रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। हो सकता है हम में से भी कोई अगले साल ना हो। तो इस घड़ी से फ़ायदा उठाते हैं। तो ख़ास तौर पे तहज्जुद में अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें, दुआएं मांगे, सजदे में दुआएं मांगे। जब इंसान सजदे की हालत में होता है ना, तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सजदे में गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। और सहरी के टाइम पे जो जो टाइम होता है ना, सबसे ज़्यादा कबूलियत का टाइम होता है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा करीब उस टाइम होता है। उस टाइम एक घड़ी होती है कि जब आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, कबूलियत का टाइम होता है। तो उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, मरहूमीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके नेक मुस्तकबिल के लिए, मगफरत के लिए, सब की दुआ करें। हो सकता है कि किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी के हक़ में मांगी गई दुआ कबूल हो जाए। जब आप किसी के हक़ में मांगते हैं ना दुआ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके हक़ में भी कबूल की जाती है। तो उसमें फ़रिश्ते कहते हैं कि जो ये अपने भाई के लिए दुआ मांग रहे हैं, वो इसके हक़ में भी ऐसी दुआ कबूल हो। तो जी बस रमज़ान हमारे पास मुसाफिर है चंद दिन के, और इतनी तेज़ी से गुज़र है ना। अभी मैं सोच रही थी कि 4 रोज़े गुज़र ही गए हैं, कल 5वां रोज़ा है। तो अब ये सहरी में तकरीबन तैयार हो गई थी, अब हम सहरी करने लगे थे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।